کہ ہندوستان میں ایک ایسا بندہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، جو بکتا ہی نہیں، لیکن مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ وہ ہندو نہیں ہے، مسلمان ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ ان کو آفر کی گئی کہ آپ پاکستان لینے کا خیال ذہن سے نکال دیں اور ہم آپ کو پہلا متحدہ ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، سارے پورے انڈیا کا آپ وزیر اعظم بن جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، دو قومی نظریہ، مسلمان کبھی بھی کسی اور قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کسی طرح بھی ہماری ان کے ساتھ نہیں ملتا، اور آج ثابت کیا ہے کہ یہ وہ بالکل صحیح ہے۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ جو دو قومی نظریہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسی پرسنالٹی جس کے اوپر لوگوں نے یقین کیا اور انہوں نے اپنی سب کچھ اس کے اوپر، اپنی صحت، زندگی بھی، ان کی موت بھی اسی میں ہوئی، جدوجہد کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پھر ہماری پاک فوج، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہماری پاک فوج جو ہے اس نے وہ رول پلے کر رہی ہے، ابھی تک قربانیاں دے رہی۔ کل ابھی میرا خیال ہے 4 ہمارے فوجی جوان، ہمارے بھائی شہید ہوئے۔ اب ذرا سوچیں کہ ان کے گھر میں بہن بھائی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ سرحدوں کے اوپر شہید ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں میں چین سے سو رہے ہیں۔ ہماری سہولت کے لیے پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ ہمارے کور کمانڈر صاحب بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھ پوری ٹیم بڑی کمپیٹنٹ ساری کی ساری۔ تو یہ پاک فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بے شمار قربانیاں دے گا، اور مجھے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے خلاف مختلف غیر ملکی اور کچھ اندر بھی ایسے ہیں جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس نے ہماری جان و مال، عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے لیے کلیپنگ ہو جائے۔ پاک فوج، دوبارہ ذرا نعرہ بلند آواز میں، پاک فوج۔ تو یہ فوج ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ تو بیٹا میں آپ کو ایک چیز آج بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان ہے نا، اس میں مستقبل حال ہوگا۔ کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ 100 سال کے بعد جتنے بھی لوگ آج دنیا میں موجود ہیں، یہ موجود ہو گئے؟ نہیں ہو گئے، ختم ہو جائے گا، نئی دنیا ہے۔ اسی طرح 40 سال کے بعد، 10 سال کے بعد ابھی اور اسی وقت مسترد ہوتی ہے۔ اگر اس عوام میں بیٹھا کوئی ایک نوجوان بھی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہاں ہمیں جتنی آزادی ملی ہے اتنی ہی کافی ہے، تو میں ابھی اور اسی وقت یہاں کی بجائے وہاں کھڑا ہوں۔ لیکن جناب صدر، ہم آزاد نہیں۔ ارے کس آزادی کی بات کرتے ہو جس ملک میں واٹر کولر سے لٹکتے ہوئے گلاس کو بھی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہو؟ ارے اس ملک میں لوگ کیا خاک آزاد ہوں گے؟ جناب صدر، جس ملک کے سیاستدانوں کی ترقی کا عالم یہ ہو کہ ان کی دولتیں دن دگنی اور رات چگنی ہوتی ہوں، تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب صدر، جس ملک کی عدلیہ کا نظام ہی کسی اور سسٹم کا لیا گیا ہو، تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب صدر، ہم آزاد نہیں، ہم آزاد نہیں۔ اور یہ کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ ہم بارڈر کے اس پار ہمارے کشمیری بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، ان کو شہید کیا جا رہا تھا، اور یہاں ہم بھارتی مومیوں کو عظیم تر بنانے میں مصروف تھے، تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ جناب صدر، ہم آزاد نہیں، ہم آزاد نہیں۔ اصل میں جناب صدر، اصل میں آزادی صرف دہشت گرد کو حاصل ہے جو جب چاہے جس کو چاہے مار دے، اور فقط میڈیا پر آ کر یہ کہے کہ ہاں ذمہ داری قبول، اور ہمارے سیاستدان بس مذمت پہ مذمت، مذمت پہ مذمت، مذمت پہ مذمت کرتے نظر آئے، تو پھر میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں؟ ہم آزاد نہیں۔ جناب صدر اور میرے معزز سامعین، احمد فراز کا ایک شعر یاد آیا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، بجائے اس کے کہ ہم حالات کا رونا روئیں، تو کیوں نہ وطن کی آزادی کے لیے کچھ کر کے دکھائیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں اور دوستوں سے یہ کہوں گا کہ وطن کی قربانی سے کبھی دریغ نہ کرے۔ اے وطن، تو نے پکارا
تو لہو کھول اٹھا، اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں، تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف اپنی آزادی کو قائم رکھنا ہے بلکہ اپنے وطن کو معاشی، تعلیمی، سائنسی، فنی انقلاب سے آشنا کروانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے، تعلیمی میدان میں اپنی محنت سے سنگ امیل عبور کرنے ہیں، میڈیکل، زراعت، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، ان سب شعبوں میں اپنا لوہا منوانا ہے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، جہاں تک پہنچے۔ یہ وطن جو اسلام کے نام پر قائم ہوا، ہم نے خدا اور رسول کے پیغام مساوات کو عام کرنا ہے، رنگ، نسل، مذہب جیسے بتوں کو ایک جذبے کے ساتھ پاکستان کی نئی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے تاکہ کوئی دشمن ہمارے وطن کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آپ سب کی تعلیموں میں کیک کٹنگ سیریمنی مکمل ہوئی اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ عظیم اور سربلند رکھے اور ہماری نوجوان نسل کو بہتر اخلاق، بہتر تعلیم اور زیادہ سے زیادہ مواقع اور سہولیات دی جائیں۔ ابھی طلبہ سیلفی کے لیے خود کو اکٹھا کریں تاکہ ایک یادگار جو ہے